اے لوگوں تم پر ایک بہت عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے. دیکھیے سایہ فگن سے وہ انگریزی کا وہاں پر آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور. ابھی رمضان شروع نہیں ہوا ہے، شعبان کا آخری دن ہے، تو وہ کمنگ ایونٹ جو ہے رمضان مبارک اس کا سایہ آ گیا ہے تم پر، اس لیے حضور نے وہ لفظ استعمال کیا قد اظلکم. ظلال کہتے سائے کو. قد اظلکم شہر عظیم، بڑی عظمت والا مہینہ ہے. شہر مبارک، بہت برکت والا مہینہ ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات وہ بھی ہے، وہ مہینہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اب جو اگلے دو جملے ہیں وہ نوٹ کیجئے. جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا. اللہ نے ٹھہرایا ہے، قرار دیا ہے اس کا روزہ رکھنا تو فرض کے درجے، اور اس کی رات کا قیام تطوع کے درجے میں اپنی مرضی پر، اپنی خواہش پر، نفل کے طور پر یہ تم پر لکھ دیا گیا ہے. لکھا تو گیا ہے، جعلہ تو ہے. مجعول کا جو پہلا مفعول ہے وہ کیا ہے؟ جعلہ کا. مجعول اول کیا ہے؟ دن کا روزہ. اور مجعول ثانی کیا ہے؟ قیام لیلہ، رات کو کھڑا رہنا. اب یہ رات کا کھڑا رہنا اس کی کتنی مقدار ہوگی؟ کہاں سے معلوم کریں گے؟ قرآن سے. جب یہ لفظ آیا ہے سورہ مزمل میں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یہ معنی ہے اے لحاظ کپل میں لپٹ کر لیٹنے والے، کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے، یعنی آدھی رات یا اس میں تھوڑا سا کم کر لو، جسے پھر کہا مفسرین نے 1/3 رات کم سے کم. اور زد علیہ، یا آدھی پر بھی کچھ زیادہ کرو، یہ 2/3 رات ہو گئے. ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو اتارا کرو تھوڑا تھوڑا تھوڑا. یہ ترتیل، تفریل، تنزیل. جیسے قرآن تھوڑا تھوڑا محبت پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی تھوڑا 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 قرآن اپنے اندر اتارو. ہیمر اٹ ڈاؤن، اپنے ذہنوں میں اتارو، اپنے قلب میں اتارو. اس کے لیے رات کو کھڑے رہو. اور قیام اللیل کم سے کم 3 شب کے اوپر اطلاق ہوگا، اس سے کم پر تو اطلاق ہے ہی نہیں. اگلی حدیث پڑھیے. اور یہ ہے جو عام طور پر ہر مسجد میں بھی آج کل خوب یہ گونج رہی ہوگی حدیث بیان ہوتی ہے، اس لیے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، متفق علیہ روایت ہے. اس سے اونچا تو درجہ سند کے اعتبار سے تو حدیث کا کوئی اور درجہ اس سے اونچا ہے نہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے روزہ رکھا رمضان مبارک کے دوران اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اور اس سے اجر و ثواب کے حاصل ہونے کی امید میں، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اور جو کھڑا رہا رمضان کے دوران، کھڑا رہا ہے، جیسے سامہ، میں نے شروع میں آپ سے عرض کر دیا تھا، یہ مصدر سامہ یصوم صومن، قام یقوم قیاما. ومن قام رمضان، جو کھڑا رہا رمضان کے دوران، پورے رمضان کے دوران کھڑا رہا، ایمان و احتسابا کی شرط پھر وہی ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، وہی اجر اس کا بھی ہے. ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اور جو خاص طور پر لیلۃ القدر میں کھڑا رہا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو گئے. اب یہ قامہ اور سامہ جیسے آ رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ پیرلل ہو کر، اس کو نوٹ کر. من صام رمضان من قام رمضان. کیا یہ 1 گھنٹے کی تراویح جو ہے اس پر پوری اترتی ہے؟ جس میں خاک رابع عالم پاک کوئی اس میں ریشو پروپورشن جڑتی نہیں. اگلی حدیث بھی پڑھ لیجیے. یہ وہی آگے عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، جن کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا، بہت ہی زاہد منش، بڑے عابد، ہر روز روزہ اور پوری رات نماز پڑھتے تھے، وہ راوی ہیں اس کے.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد، روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں شفاعت کریں گے۔ یقول الصیام، روزہ یہ کہے گا اے رب، اے پروردگار، انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے تیرے اس بندے کو روکے رکھا کھانے پینے سے اور شہوت سے دن کے وقت، فشفعنی فی، میری وجہ سے روکا رہا، یہ کھانے کو اچھے سے اچھے جو ہے وہ موجود تھے کھانے، اور پینے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ مشروب تھے، یہ رکا رہا میری وجہ سے کہ روزہ رکھا ہوا تھا، اور جیسا میں نے کہا منکوحہ بیوی موجود تھی لیکن رکا رہا، تھامے رکھا اس نے اپنے آپ کو میری وجہ سے، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، اور قرآن یہ کہے گا مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، میں نے اسے روکا رکھا رات کو سونے سے، فَشَفِّعْنِي فِيهِ، تو پروردگار میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما، فَيُشَفَّعَانِ، تو ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ کیا روزہ 1 گھنٹے کا یا 2 گھنٹے کا ہے؟ تو یہ قیام جو ہے یہ 1 گھنٹے کا کیسے ہو گیا؟ تو میں نے پہلے کوسچن مارک آپ کے ذہن میں کھڑا کر دیا، اب جواب سنیے اس کا۔ جواب یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ اسے فرض نہ کیا جائے، اس کو معلوم ہے۔ عَلِمَ أَنَّ سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ، اللہ کے علم میں ہے میرے کچھ بندے ہوں گے بیچارے غریب مستور، جن پر مشقت کریں گے، محنت کریں گے، وہ روزہ ہی رکھ لیں، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ رات بھر کا قیام کیسے کریں گے؟ 2/3 رات کیسے کھڑے رہیں گے؟ آدھی شب کیسے ممکن ہے؟ لہذا فرض نہیں کیا، حضور نے بھی فرض نہیں کیا، نہ اس کو آپ نے لازم کیا، نہ اس کے لیے وہ زوردار جو لوگوں سے کہا کہ ضرور پڑھو، چھوڑ دیا پڑھو، اصل لوگ پڑھتے تھے اپنے طور پر۔ اب یہ کہ کوئی آدھی رات کھڑا ہے، کوئی 1/3 رات ہے، کوئی پوری رات ہے، اللہ کے بندے۔ لیکن 3 دن حضور نے یہ باجماعت نماز پڑھا دی، لیکن پڑھائی ہے وہ تہجد کے وقت، یعنی لوگ رات کے وقت جو بھی ہے کھڑے ہیں، جاگ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ کہ خاص تہجد کے وقت آپ اپنے حجرے سے برآمد ہوئے تو لوگ جمع ہو گئے، آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ آپ نے 3 دن یہ 8 رکعتیں جو تہجد کی حضور کی ہوتی تھی، وہ آپ نے 8 رکعتیں پڑھائیں باجماعت، لیکن وہ وقت تہجد کا تھا، یہ نوٹ کر لی۔ 4تھے دن بھی صحابہ منتظر رہے، کیا حضور برآمد ہوں گے، تشریف لائیں گے، نہیں آ رہے حضور، تو کچھ کھنگار بھی رہے ہیں، کہیں پتہ نہیں حضور کہیں اونگ نہ آ گئی ہو تو ہماری آوازوں سے جاگ جائیں، پھر بھی نہیں آئے حضور۔ اگلے روز آپ نے فرمایا کہ میں جان بوجھ کر نہیں آیا، میں اگر یہ متواتر تمہیں پڑھاؤں گا تو یہ تم پر فرض ہو جائے گی۔ یہ ہے وہ رافت اور رحمت، بالمومنین رؤوف الرحیم، جو اللہ تعالیٰ کی شان ہے رحمان الرحیم ہونے کی، بالمومنین رؤوف الرحیم، یہ محمد رسول اللہ بھی ہے، تم پر یہ سختی جو ہے یہ تمہارے لیے قابل برداشت نہیں ہوگی، لہذا میں نے یہ 3 دن صرف پڑھائی ہے، اگر مسلسل پڑھاتا تو فرض ہو جاتا۔ یہاں تک تو ہے حکمت نبوی کا معاملہ، اب آیا حکمت صحابی یا حکمت خلیفہ راشد۔ یہی معاملہ رہا حضور کی حیات طیبہ کے دوران، یہی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران، یہی حضرت عمر کا بھی ابتدائی دور، لیکن دور خلافت عمر فاروق کے دوران یہ واقعہ آیا کہ حضرت عمر داخل ہوئے مسجد میں، دیکھا رات کے وقت، ابھی کوئی باجماعت تراویح کا کوئی انتظام نہیں تھا، آپ نے دیکھا کچھ لوگ مسجد کے اس کونے میں کھڑے ہیں، ایک حافظ ہے، سادے تو حافظ نہیں ہوتے تھے نا، تو کوئی حافظ ادھر، انہوں نے 5 6 7 8 آدمیوں نے کسی حافظ سے گزارش کی، وہ انہیں قرآن سنا رہا ہے، وہ کھڑے سن رہے، کوئی دوسرے کونے میں ایک دم کٹا ہے، کوئی تیسری طرف ہے، کہیں ہے، تولیوں کے اندر لوگ جو ہے وہ قیام اللیل کا حق ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا ہی بہتر ہو کہ یہ سب جمع ہو جائیں کہ امام کے پیچھے، اور پھر یہ کہ اسے عشاء کے ساتھ متصل رکھ دے، تاکہ جس کو کہتے ہیں عربی میں ما لا یترک کلہ لا یترک کلہ، اگر کوئی شے کل کی کل حاصل نہیں ہو سکتی تو کوئی شخص بھی مسلمان بالکل محروم نہ رہ جائے، کم سے کم یہ 20 رکعت تراویح تو پڑھے اور قرآن سن لے، تاکہ کسی نہ کسی درجے میں تو اس کا بھی حصہ ہو جائے اس کی برکات میں سے۔ یہ ہے حکمت حضرت عمر فاروق کے فیصلے کی۔ اور چونکہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو، یہ وجہ ہے کہ فقہائے اربعہ جو ہیں ہمارے، وہ سب کے سب اس کو واجب کے درجے میں رکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ فیصلہ حضرت عمر کا، عمر خلیفہ راشد ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔
لہذا یہ نظام بن گیا تراویح کا. اب میں اس کی نفی نہیں کر رہا، لیکن جو شخص سمجھتا ہے کہ اس سے اصل حکمت اور غرض و غایت پوری ہو گئی، وہ مغالطے میں مبتلا. یہ تو علی الاقل کم سے کم اس درجے میں کہ ہر مسلمان کم سے کم اس درجے تک تو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ حاصل کر ہی لے، اور وہ اس سے محروم نہ ہو بالکل ہی. ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، اس درجے میں حضرت عمر کا فیصلہ ہے، اور اسی کی وجہ سے ہمارے خلفاء، ہمارے جو ائمہ اربعہ انہوں نے قبول کیا ہے. اور یہی اس مسئلے کا حل ہو جائے گا. جو اہل حدیث حضرات اس کے اوپر جو ہے چیلنج بھی شائع کرتے ہیں، کوئی ثابت کر دے حضور سے 20 رکعتیں تو ہم اتنے لاکھ، ہم بھی کہتے ہیں کہ حضور سے ثابت نہیں ہے. کون کہتا؟ دعویٰ ہی نہیں. یہ تو حضرت عمر کا فیصلہ ہے. حضرت عمر کا فیصلہ، خلیفہ راشد کا فیصلہ، اس کو امت نے قبول کیا ہے، لہذا وہ نظام ہے، رہے گا. اور یہی جو ہے آپ کو معلوم ہے، حالانکہ یہاں اکثریت جو ہے وہاں پر وہ اہل حدیث حضرات کی ہے سعودی عرب میں، حرمین میں وہی 20 رکعت تراویح ہوتی، اس لیے کہ وہ ان کا جو آفیشل مسلک ہے وہ مسلک حنبلی، حنفی نہیں ہے. وہ حنبلی مسلک میں بھی یہی ہے، شافعی میں بھی یہی ہے، مالکی میں تو 36 تک کی روایتیں موجود ہیں، 36 رکعت. لیکن یہ ہے کہ یہ ہے وہ 20 رکعت تراویح کا معاملہ. اس کی نفی میری بات سے نہ سمجھ لیجئے گا، وہ ٹھیک ہے، حضرت عمر کا فیصلہ ہے. پھر یہ کہ یہ آسان ترین ہے کہ عشاء کے ساتھ ہی متصل پڑھ لی. اور آج تو ہماری نیند کا کوئی حصہ اس میں جاتا ہی نہیں، کون سوتا ہے اس سے پہلے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن کہے گا میں نے اسے نیند سے روکے رکھا، اس کا حق کہاں ادا ہوا؟ اس کا حق تو ادا ہوگا کہ تہائی ورنہ نصف شب کے لگ بھگ آپ جاگے قرآن کے ساتھ. اب سمجھیے اس کی غرض و غایت کیا ہے. اگر قرآن رمضان کا یہ دوگنا پروگرام سامنے آ گیا، اصلاً جو مطلوب ہے دن بھر کا روزہ اور رات کے اکثر حصے کا کم سے کم نصف شب جو ہے اس میں جاگنا قرآن کے ساتھ. اب اس کی جو حکمت اور غرض و غایت ہے وہ بھی اب آپ 2 درجوں میں سمجھ. رمضان کا اب 2 اچھا پروگرام، دن میں روزہ رکھو، اس روح کو مزمحل کرو. اس روح کو مزمحل کرو گے، اس لیے جسم کو مزمحل کرو گے، حیوانی وجود کو، تو ہی اس روح کو کچھ ریلیز ملے گا. بھاری بوجھ کسی کے قدموں میں پڑا ہوا ہے، وہ کیسے اوپر اٹھے گا؟ ذرا اس کے نیچے جو وزن ہے، لنگر بھاری ہے، جہاز کا کیسے چلے گا؟ لنگر تو اٹھاؤ. تو اس طریقے سے وہ ذرا بوجھ سے اس کو تھوڑا سا دی. ہم اس کا تقابل کیجئے تو سورہ انفطار میں 4 مرتبہ آیا، اذا الشمس اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. اب یہاں پر سپلٹ کر دیا گیا، جو حاضر کیا اس کی بھی 2 شکلیں ہیں، کیا آگے کیا کیا پیچھے کیا، یا کیا آگے بھیجا کیا پیچھے چھوڑا. یہ میں بعد میں تفصیل سے عرض کروں گا. تو نہایت گہری مناسبت جو ہے ان کے مابین موجود ہے. معنوی اعتبار سے جو بڑی گہری مناسبت ہے، اور میں نے بہرحال جتنی بھی تفاسیر کو دیکھا ہے کسی کا بھی ذہن ادھر نہیں گیا ہے الحمدللہ کہ یہ بات بڑی ہی واضح ہو کر اجاگر ہو کر میرے سامنے آئی ہے. اصل میں ان دونوں صورتوں کے جو بعد کے حصے ہیں، بظاہر تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو وحی کا سلسلہ یہاں بیان ہوا ہے اور حضرت جبرائیل اور حضور کی ملاقات اور رؤیت کا، اس کا گویا کہ ان کے مضامین سے کوئی خاص قریبی نسبت یا ظاہری نسبت نہیں ہے. لیکن جب آپ سورۃ الانفطار سے تقابل کریں گے تو وہ نسبت سامنے آئے گی. ان دونوں صورتوں میں گویا کہ ان لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے جو اللہ کا تو انکار نہیں کر رہے، نہ ہی کسی واضح طور پر شرک کا وہ اظہار کر رہے ہیں. ان کی ساری گمراہی کیا ہے؟ یا تو ہے اعراض عن النبوہ والرسالہ، وحی کا انکار. وحی کے انکار کے کیا معنی ہے؟ رسالت کا انکار. نبی کو نبی بنانے والی شے جو ہے وہ وحی ہے. اور دوسرا ہے آخرت کا انکار. اور آخرت کے انکار میں بھی جیسے کہ نبوت کا انکار، رسالت کا انکار، اس کی بڑی لطیف شکل یہ ہے کہ وحی کو آپ مشکوک بنا دیجئے. جب وحی مشکوک ہو گئی تو ظاہر بات ہے کہ نبوت اور رسالت کا سارا قصر جو ہے وہ دھڑام سے زمین پر آ گیا، اس لیے کہ اس کی تو ساری بنیادی وحی پر ہے. اسی طریقے سے انکار آخرہ کی بھی ایک بہت ہی لطیف شکل ہے، جس کے لیے ایک لفظ میں نے پچھلی مرتبہ بھی استعمال کیا تھا، سٹل، بہت ہی لطیف. ایک تو چیز ہوتی ہے کہ جو بڑی کورس شکل میں سامنے آئے، عام آدمی بھی اس کو دیکھ لے. ایک یہ کہ بڑے لطیف انداز میں آ رہی ہو اور بڑی وہ یعنی یوں سمجھیے کہ ملمع شدہ شکل میں ہو، جس کو دیکھنا مشکل ہو جائے، بہت ہی سٹل انداز جس کو انگریزی میں کہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ انکار آخرہ کا وہ سٹل انداز یہ ہے
ارے اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، کیا لے گا کسی کو جہنم میں جھونک کر؟ نہیں، یہ سب ایسے ہی ہے، بس بتا دیا ہے ذرا تاکہ لوگ درست ہو جائیں، یہ ایک ڈراوا ہے، صرف یہ ہے، ورنہ حقیقت میں کہاں اس کی شان رحیمی، کہاں اس کی شان غفاری، وہ رحیم ہے، ودود ہے، اس سے کہاں ہم یہ توقع کریں گے کہ وہ اپنی ہی پیدا کردہ مخلوق، اپنے ہی ہاتھوں کا بنایا ہوا انسان، خلقتہ بیدیہ، خود فرمایا ہے میں نے اس انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، کیا اسے آگ میں جھونک دے گا؟ نہیں نہیں، یہ ہونے والی بات۔ اب دیکھیے اس کا انداز کس قدر لطیف ہے، اور کتنا یہ انسان کے جو جذبات لطیفہ ہیں ان کو اپیل کرنے والا ہے۔ یہ دو ہیں در حقیقت کے جو گمراہی کے وہ سب سے بڑی بنیادیں۔ ایک کو لے لیا سورہ تکویر میں، یعنی وحی کو مشکوک بنا دینا۔ اجی کیا پتہ، یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل آئے ہیں، پتہ نہیں کوئی جن دیکھ لیا ہو انہوں نے، کوئی جو ہے بدروح جو ہے اس نے ان کے اوپر تسلط کر لیا ہو، آخر جن آ ہی جاتے ہیں لوگوں کے اوپر، ان پر بھی آ گیا ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ جھوٹے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کوئی جان بوجھ کر ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں، نہیں، بڑے شریف آدمی ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، واقعتاً صادق ہیں الامین، لیکن بھائی دھوکہ بھی تو آدمی کھا جاتا ہے، پورے خلوص سے کھا جاتا ہے، نیک نیتی سے کھا جاتا ہے، آخر جن بھی تو آ جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہ بھی بڑا سٹل انداز ہے، وحی کو مجروح کر دیجئے، مشکوک بنا دیجئے، نبوت اور رسالت کا سارا قصر زمین پر۔ اسی طرح اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ اب اس کے حوالے سے آخرت کی نفی کر دیجئے، نہیں یہ جہنم وہنم کوئی شے نہیں ہے، یہ کوئی نہیں ہونے والی بات نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں کہ جو انسان کی گمراہی کے بڑے ہی لطیف انداز ہیں، ان میں سے ایک کو سورہ تکویر میں لے لیا اور دوسرے کو سورہ انفطار میں۔ تو یہ گویا کہ ان کے مابین بہت ہی یعنی گہری معنوی مناسبت ہے۔ باقی یہ کہ جو دو الفاظ جو آئے ہیں، اذا النجوم انکدرت سورہ تکویر میں، اور اذا الکواکب انتصرت وہ یہاں اب سورۃ الانفطار میں آئیں گے، کس قدر قرب ہے۔ اسی طریقے سے اذا البحار سجرت سورہ تکویر میں، اذا البحار فجرت یہ سورہ انفطار میں، کس قدر لفظی مناسبت ہے، قرب ہے۔ آسمان کا ذکر جو ہے سورۃ الانفطار شروع سے ہو رہی ہے، اذا السماء انفطرت، لیکن یہ کہ سورۃ تکویر کے اندر درمیان میں آیا ہے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ۔ تو گویا کہ تین جو ہیں وہ تو بہت ہی مشابہت کی حامل ہیں آیات، اس اعتبار سے لفظی مناسبت بھی ہے، گویا کہ آغاز کی مناسبت، مرکزی مضمون کی مناسبت، معنوی اعتبار سے دونوں کا مل کر مضمون کو مکمل کرنا، کہ ان کا انسان کی ضلالت اور گمراہی کے جو نہایت لطیف انداز ہیں ان میں سے ایک ہے وحی کو مجروح کر دینا، مشکوک بنا دینا، تاکہ نبوت و رسالت کا پورا قصر زمین پر آ جائے۔ ایک ہے اللہ کی شان رحیمی کے حوالے سے دھوکہ دینا کہ یہ کوئی آخرت واخرت نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں کہ جو نہایت لطیف انداز میں انسان کی گمراہی کا ذریعہ بن سکتی ہیں، اور دونوں ان دونوں صورتوں میں آ گئی۔ اب آئیے آگے چلیں ہم۔ اس کی جو ابتدائی یہ 4 آیات ہیں، ان میں فقہ اللغہ کا ایک لفظ میں اس سے پہلے استعمال کرتا رہا ہوں، فقہ اللغہ۔ یہ اصطلاح ہے کہ لغت کا گہرا فہم حاصل کرنا۔ عربی زبان میں خاص طور پر ایک خاص اس کا وصف ہے، اور وہ یہ ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ اس کے 99.9% الفاظ وہ ہیں جو 6 حرفی مادے سے بنتے ہیں، بہت کم ہے معدود چند، اسے آپ رباعی اور خماسی کہتے ہیں، ورنہ ثلاثی ہیں، 3 حرفی مادے سے الفاظ بنتے ہیں۔ اور ان میں یہ ہے کہ جو الفاظ جن کے مادوں میں مشابہت ہوتی ہے، کوئی اشتراک ہوتا ہے حروف کا، ان کے معنی میں بھی قرب ہوتا ہے۔ وہ جو قرب معنوی ہے کہ جو حروف اصلیہ ہیں ان کی مشابہت کی بنا پر یہ خود یعنی عربی زبان کا ایک گہرا فہم حاصل کرنے کے لیے یہ خود اپنی جگہ پر فقہ اللغہ، اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ فقہ کے معنی ہے گہرائی میں اتر کر کسی شے کو سمجھنا، تو عربی زبان کو سمجھنا ظاہر بات ہے اس کی پہلی الف بیت تو یہی ہوگی کہ آپ کو صرف کے قواعد آتے ہوں، نحو کے قواعد آتے ہوں، لیکن یہ کہ پھر معانی ہے، بیان ہے، لیکن ایک اس کا جو شعبہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ فقہ اللغہ۔ تو میں آج کی ان 4 آیات کے حوالے سے چند الفاظ پر گفتگو کروں گا جس کا تعلق خاص طور پر عربی زبان کے اس پہلو سے۔ فرمایا اذا السماء انفطرت، جب کہ آسمان پھٹ جائے گا۔
اب یہ انفطار کا لفظ بنا ہے، اس کا مادہ ہے فاطارا، فطر، اس کے معنی ہے توڑ دینا، پھاڑ دینا، روزہ افطار کر لیا۔ اچھا، اب اسی کے قریب فطر ہے تے کے ساتھ، اور اس فطر کے معنی میں بھی رکھنا، کوئی سلسلہ جاری تھا درمیان میں ٹوٹ گیا، کوئی سلسلہ ٹوٹا ہوا ہوگا، فترت وحی۔ فترت وحی جو ہے سب سے بڑی، وہ تو حضرت عیسیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین جو 6 صدیاں بیتی ہیں کہ وحی کا سلسلہ بند رہا۔ پھر یہی لفظ آتا ہے فترت وحی کا، جبکہ حضور پر بھی وحی کے بعض اوقات جو ہے وقفے آ گئے، اور وہ میں عرض کر چکا ہوں پچھلی مرتبہ سورۃ التکویر کے ضمن میں کہ کس قدر شاق آپ پر گزرے ہیں، اس لیے اس کو فترت کہتے ہیں۔ تو فاتارا، فاتر العقل وہ ہوتا ہے جس کی عقل جو ہے وہ ہٹ گئی ہو اپنی جگہ سے، اور اس کے اندر جو ہے فطور پیدا ہو چکا ہو۔ تو یہ فطر جو ہے انفطار، پھٹ جانا۔ اذا السماء انفطرت، جب کہ آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب کہ ستارے بکھر جائیں گے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے لفظ نثر، نثر اور نظم کا تقابل کیجئے۔ نظم کسے کہتے ہیں؟ ہے تو وہی الفاظ، لیکن اگر وہ ایک نظم کے ساتھ ہیں، اس میں ایک